یہ جتنے دکاندار ہیں، آپ کے ذہن میں اس کی اور بھی کئی صورتیں آ سکتی ہیں، وہ صورتیں بھی ان کے اندر شامل کیجئے اور یہ نتیجہ نکالیے کہ ایسے دکاندار کے مال کے اندر اللہ ذو الجلال والاکرام کبھی برکت نہیں دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ انگنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، اللہ ذو الجلال والاکرام کی بے شمار رحمت نازل ہوں ان صحابہ کرام پہ جو نبی محتشم کے رستے پر چلے اور ان کے رستے پر اللہ والے چلتے رہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے حرام مال کی نحوست کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حرام مال جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اپنی جنس کے اعتبار سے وہ حرام ہو یا کمائی کے اعتبار سے، حصول کے اعتبار سے وہ حرام ہو، اس کا انسانی زندگی کے اوپر کس قدر گہرا ترین اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری 2079 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، ایک دکاندار اور ایک گاہک دونوں کو اپنی چیز، اپنی بیع ختم کرنے کا اختیار ہے۔ کتنی دیر تک اختیار ہے؟ جتنی دیر تک اس جگہ سے علیحدہ نہیں ہو جاتے۔ ایک گاہک کسی دکاندار کے پاس گیا، جا کر اس سے سودا طے ہوا، چائے پینے بیٹھ گیا، اس نے کھانا منگوا لیا۔ اب اس پورے دورانیے میں 10 منٹ کا دورانیہ ہو، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا دورانیہ ہو، یہ دورانیہ ایسا ہے، اس دورانیے میں اگر دکاندار کہے کہ میں آپ کو یہ چیز نہیں بیچنا چاہتا، شریعت نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ انکار کر دے کہ یہ ہماری بیع خرید و فروخت ختم ہے۔ اسی طرح جو گاہک ہے، جتنی دیر تک اس دکان سے، اس دفتر سے باہر نہیں نکلتا، شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، اگر وہ اس کو فسخ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جب یہ مجلس خرید و فروخت کی ختم ہو گئی، اب دونوں اپنی زبان کے پکے ہو گئے، جو انہوں نے بات کہہ دی ہے اب دونوں اس کی پاسداری کریں گے۔ اگر کوئی ایک بندہ اس سے بھاگے گا، پھر زمانے میں جو طریقہ چلتا ہے
کہ اگر کوئی سودے سے بھاگ رہا ہے اس کو جرمانہ ڈالا جاتا ہے، اس کو جرمانہ ڈالا جائے گا، یا پھر زمانے میں اگر یہ طریقہ چلتا ہے کہ اس کا بیانہ پیش کی رقم جو دی جاتی ہے وہ ضبط کی جاتی ہے، یا دوسرا بندہ ڈبل کر کے واپس کرتا ہے، ڈبل میں ایک پیسے پچھلے بندے کے ہوتے ہیں اور دوسرے اسی مقدار کے برابر یہ دکاندار جو ہوتا ہے یہ چیز اس کو پیسے دیتا ہے۔ تو شریعت نے دکاندار کو اور گاہک کو دونوں کو اختیار دیا ہے کہ جتنی دیر تک تم اس جگہ پر موجود ہو اتنی دیر تک تمہارا سودا پکا نہیں ہے۔ تمہارا سودا کب پکا ہوگا؟ جب تم وہاں سے اٹھ جاؤ گے، گاہک دکان سے باہر چلا جائے گا، اس وقت سودا پکا ہو جائے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ آدمی جب کسی سے لین دین کا معاملہ کر رہا ہو، وہ بات پوری ہو جائے، نئی بات شروع ہو جائے تو سودا پکا ہو جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات کیا ہے کہ جس مجلس میں آپ کا لین دین کا، خرید و فروخت کا، چیز بیچنے کا، خریدنے کا معاہدہ ہو رہا ہے، جتنی دیر تک وہ مجلس موجود ہے، شریعت نے دونوں کو اختیار دیا ہے۔ دکاندار کو بھی، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے چیز سستی بیچتی ہے وہ کینسل کر سکتا ہے، اور گاہک اگر سمجھتا ہے میں نے چیز مہنگی خرید لی ہے وہ اس معاہدے کو کینسل کر سکتا ہے۔ شریعت نے دونوں کو یہ اختیار دیا ہے۔ یہ عام ایک قانون میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ رویہ بھی ہوتا ہے کہ چیز کی واپسی نہیں ہوتی۔ بھئی اگر چیز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، چیز اسی طرح ہے، آپ کی آگے اسی طرح بک بھی جانی ہے، کوئی اس کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے، پھر اخلاقی طور پر آپ اس کی چیز رکھ لیں، آپ اس کے پیسے واپس لوٹا دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ ذوالجلال والاکرام گاہک کے دل میں آپ کا احترام بھی پیدا کرے گا، آپ کے مال کے اندر بھی برکت ڈالے گا۔ صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کا سودا واپس لیتا ہے، چیز بیچی ہے، اسے پسند نہیں آئی، قیمت زیادہ تھی، چیز اس کے معیار کی نہ تھی، یا کوئی بھی سبب تھا، اس سے پیسے نہیں ہوئے، اس نے چیز واپس رکھ لی، واپس رکھنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ اس لیے اپنی بل بک کے اوپر یہ ضرور لکھا کریں، اگر مناسب سمجھتے ہیں، کوئی ایسی ایٹم بیچتے ہیں کہ جو آپ واپس کرنا چاہتے ہیں، آپ کی چیز واپس ہو جائے گی، یہ کیجئے، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس کی برکات اور اس کے ثمرات اور فوائد دیکھیے۔ تو بات میں عرض کر رہا ہوں، شریعت کا اصول ہے، ایک مجلس میں آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، جتنی دیر تک وہ مجلس موجود ہے، 1 گھنٹے کی مجلس ہے، دکاندار نے گاہک کے لیے کھانا منگوا لیا، اتنی دیر تک یہ اگر دکاندار کینسل کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، گاہک کینسل کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اگلی بات فرمایا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے میں امت مسلمہ اکثر طور پہ فیل ہے، الا ماشاءاللہ۔ کفار اس میں بہت آگے، یہود و نصارہ اس میں بہت آگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے
کاروباری معاملات کی جو امانت و دیانت ہے اس میں بری طرح فیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دکاندار اور گاہک دونوں سچ بولتے ہیں وَبَيَّنَا، دونوں خرید و فروخت کا معاملہ بالکل واضح رکھتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بورک لہما فی بیعہما، اللہ ذوالجلال والاکرام دونوں کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ وَإِن کَتَمَا، اگر دونوں عیب کو چھپاتے ہیں، وَكَذَبَا، اور جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام دونوں کی بیع سے، خرید و فروخت سے برکت کو ختم کر دے گا۔ اب یہ سمجھیے یہ کیا چیز ہے؟ دکاندار جب کوئی چیز فروخت کرتا ہے اسے چاہیے کہ اس چیز کی حقیقت کو اگلے بندے کے سامنے رکھے۔ بی مال فروخت کر رہا ہے، خوش دلی سے فروخت کرے، لیکن بتائے کہ یہ بی مال ہے، یہ کٹ پیس ہے، یہ ناقص مال ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے دکاندار کو برکت عطا فرمائے گا۔ کوئی سواری بیچ رہا ہے، بائک ہے، کار ہے، کوئی اور چیز ہے، گاہک کو بتائے یہ ایکسیڈنٹل کار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، جی چاہتا ہے لے لے، جی چاہتا ہے چھوڑ دیں، اس نقص کی وجہ سے اس کی اتنی قیمت ہے، جی چاہتا ہے لے لے، جی چاہتا ہے چھوڑ جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے دکاندار کو برکت دے گا۔ جس طرح میں نے عرض کیا، ایک گندم فروش ہے، گندم بیچ رہا ہے اور کہتا ہے جی یہ بالکل خشک گندم ہے، اس پہ بارش نہیں پڑی، حالانکہ اس پہ بارش پڑی ہوئی ہے، جھوٹ بول کے بیچ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایک ایسی چیز ہے، مشینری ہے، مثال کے طور پر کچھ نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے، اب پنکھا لینے کے لیے جاتے ہیں جی، اوچی 99.99% جس میں کاپر ہے، آپ کوئی اور چیز لے کر لینے جاتے ہیں، دھوکہ دے رہا ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ جو دکاندار ایسا کر رہا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے مال سے برکت کو کھینچ رہے ہیں۔ سٹیپلیزر آپ لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو اتنا تجربہ نہیں، یا کوئی اور مشینی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ سے یہ کہا جاتا ہے یہ جاپانی ہے جی، یہ جی ملیشین ہے جی، حقیقت میں وہ چائنا کی ہے۔ اب بیان کیجیے، لوگوں کو بتائیے کہ بھائی یہ حقیقت ہے، اس وجہ سے اس کا یہ ریٹ ہے، آپ کا جی چاہتا ہے لے لیں، نہیں جی چاہتا چھوڑ دیں۔ گاڑیوں کے جو ٹائر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر کتنی کتنی 2 نمبریاں ہوتی ہے، سبھی جانتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر، کپڑے کو آپ دیکھ لیں، یعنی کپڑا بھی اسی طرح، یہ پھل فروٹ کو آپ دیکھ لیں، یعنی جہاں پہ کوئی نقص ہوتا ہے وہاں پہ سٹیکر لگا دیا جاتا ہے، یا پھر اس کا رخ دوسری طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ سامنے گاہک کو نظر آنے والی چیز اور ہوتی ہے اور دی جانے والی چیز اور ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام برکت اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیے، تجربہ کیجئے، ایک ریڈی والے نے جو جگہ سجا رکھی ہوتی ہے وہاں سے آپ کو نہیں دے گا، اپنے سامنے سے جو اس نے کچرا رکھا ہوا ہے اس کچرے سے اٹھا کر آپ کو دے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے دکاندار، ایسے ریڑے والے کے مال سے برکت کو اٹھا لیا۔ 3 4 5 ہزار اگر فروٹ بیچ کے وہ کما بھی رہا ہے، اس مال کے اندر کوئی برکت نہیں، محض اس کی حیثیت کاغذ کے پرسوں کی ہے۔ اس کے اندر جب برکت پڑے گی، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے جب نوازش ہوگی، پھر یہ انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا، ورنہ پیچھے کا پیچھے رہ جائے گا۔ اس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، شام کے وقت میں جو لوگ فروٹ بیچتے ہیں، مغرب کے بعد میں، ہر کسی نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے جال میں پھنسانے کے لیے
مختلف طریقے اختیار کر رکھے ہیں، اس قسم کی لائٹ لگا کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، پھر کہتے ہیں جی برکت ہی نہیں ہے، اور بیماری بہت ہے جی، چہروں پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، فقیری ہے کہ چھوڑنے کا نام نہیں رہے، پوری زندگی ہو چکی، اسی جگہ پہ کھڑا ہے، وہی چیز بیچ رہا ہے، اور اسی کیفیت میں اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ دودھ بیچتے ہیں، ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں، بتائیے لوگوں کو یہ ملاوٹ والا دودھ ہے، پانی کی اتنی مقدار موجود ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، اگلے بندے کا جی چاہے لے، نہیں جی چاہتا تو چھوڑ دے۔ یہ کہنا جی بالکل خالص ہے، اس کے اندر گایوں کا مکس ہے، لہذا اس وجہ سے پتلا ہے، حالانکہ پتلا ہونے کا سبب اور ہے، آمیزش ہے پانی کی، اور جو 2 نمبر چیزیں، 2 نمبر دودھ یا اس قسم کی چیزیں، یہ ساری چیزیں ہم مسلمان یہ کر رہے ہیں، دیسی گھی ہو یا پھر اسی طرح بادام روغن ہو یا اس قسم کی جتنی مہنگی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے اس کے چور دروازے نکال رکھے ہیں، لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ہم نے یہ سارا کام کر رکھا ہے۔ یہ جتنے دکاندار ہیں، آپ کے ذہن میں اس کی اور بھی کئی صورتیں آ سکتی ہیں، وہ صورتیں بھی ان کے اندر شامل کیجئے، اور یہ نتیجہ نکالیے کہ ایسے دکاندار کے مال کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کبھی برکت نہیں دے گا۔ اب آ جائیے گاہک کی طرف، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَإِن صَدَقَا، اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں، ایک مجلس کے اندر خرید و فروخت ہو رہی ہے، دکاندار نے کہا جی بھائی یہ فلاں مل کا مال ہے، فلاں جگہ کی یہ چیز ہے، آپ نے یہ ریٹ لینا ہے، میں نے یہ ریٹ لینا ہے، آپ کو یہ منظور ہے تو اٹھا لیں۔ اب آ جائیے گاہک کی طرف، گاہک گیا دکاندار کے پاس، اس کو چیک دے دیا، سمجھتا ہے اس کا چیک کیش نہیں ہونا، پتہ ہے پیچھے پیسے ہی نہیں ہے، یہ تو محض دھوکہ دینے کے لیے ہے، محض اس کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے ہے، کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے دھوکے باز گاہک کے مال سے جو خرید و فروخت کر رہا ہے اس سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج ہمارا المیہ ہے نا، ہمارے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ ہو، ہم 10 کروڑ کا کام کرتے ہیں، 9 کروڑ روپیہ لوگوں کا اپنے کاروبار کے اندر وہ لگاتے ہیں، اور باور کراتے ہیں جی ہم 10 کروڑ کی پارٹی ہیں، اور جب کسی ایک جگہ پہ پیسے پھنس جاتے ہیں، پچھلے بندے پیسے لینے والے ہوتے ہیں اور یہ آگے آگے ہوتا ہے، پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس مال سے برکت کو کھینچ لیتا ہے۔ گاہک کے فراڈ کی دوسری قسم، اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کتنے کی چیز ہے، کہتا جی 100 روپے کی چیز ہے، کہتا یار وہ پچھلا بندہ تو 90 کی دے رہا ہے، حالانکہ نہیں دے رہا، اس نے جھوٹ بولا، اس کا ریٹ گرانے کے لیے اس نے کہا یار چلو تم 95 دے دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام اس گاہک کے اس سامان تجارت سے برکت کو کھینچ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اس بندے کو دھوکہ دیا کہ پیچھے سے یہ اتنے کا مال ہے، مجھے اتنے کا مل رہا ہے۔ ہم عام طور پہ کرتے ہیں نا، عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی دفعہ دکاندار بھی کہتا ہے جی، مثال کے طور پر کوئی گاڑی وغیرہ ہو یا اس قسم کی کوئی مشینری وغیرہ ہو جی، وہ کہتا ہے جی یعنی 100 روپے کی ہے، یہ کہتا ہے یار آپ 80 لے لیں۔ اب اگلا بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے دکاندار، او جی 95 تو اس کا لگا ہے، حالانکہ نہیں لگا۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، 95 اس کا ریٹ آیا ہی نہیں ہے، 80 ریٹ آیا، 85 ریٹ آیا، الغرض 95 ریٹ آیا ہی نہیں ہے، اگلے بندے کو یہ پھسلانے کے لیے کہتا ہے او جی 95 ریٹ آ گیا۔ اگلی بات کہتا ہے جی
اوجیز پہ تو گاہک پہ گاہک آ رہے ہیں، صبح بھی گاہک آیا تھا، کل بھی آیا تھا، پچھلے ہفتے بھی آیا تھا۔ کوئی مشینری ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، یا پھر کوئی بھی چیز ہے، اگلے بندے کو دونوں ایک دوسرے کو پھسلاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں بندوں کے سامان تجارت سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ اسی طرح گاہک جا کر کہتا ہے، کوئی ایسا اس کے سامنے عذر رکھتا ہے یا اس کے سامنے کوئی ایسی بات رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ ریٹ نیچے گرا دیتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس گیا، اس کو پلاٹ چاہیے، کہتے ہیں جی پلاٹ دے دیں، میں نے وہاں پہ یتیم خانہ بنانا ہے، حالانکہ بنانا نہیں۔ مجھے جی پلاٹ چاہیے وہاں پہ میں نے مدرسہ بنانا ہے، حالانکہ نہیں بنانا۔ مجھے جی پلاٹ چاہیے وہاں پہ میں نے مسجد تعمیر کرنی ہے، حالانکہ نہیں تعمیر کرنی۔ کوئی بھی چیز ایسی اس کے سامنے جا کر رکھتا ہے جس وجہ سے وہ ریٹ گرا دیتا ہے، چلو یار میرا حصہ بھی اس میں ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گاہک کے مال سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے برکت کو کھینچ لیا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ بعض لوگ ہول سیل والی دکان پہ جاتے ہیں جو یعنی دکانداروں کو چیز بیچتے ہیں، یہ خود گھر کی اس کی ضرورت ہے، پرچون لینے کے لیے آیا ہے، اس کی گھر کی ضرورت ہے۔ اب یہ جا کر اس کو یہ باور کراتا ہے کہ جی میں بھی دکاندار ہوں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، میں بھی دکاندار ہوں لہذا مجھے یہ چیز سستی دو، حالانکہ یہ دکاندار نہیں ہے، حالانکہ یہ بندہ دکاندار نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، اس بات کی وجہ سے اس نے ریٹ کو سستا کیا کہ یہ دکاندار ہے۔ یہ کہتا ہے یار مجھے بھی کچھ پیسے بچ جائیں نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے گاہک کے مال سے برکت کو اٹھا لیا۔ اسی طرح ایک اور بھی دھوکے کی صورت ہوتی ہے، لاتعداد صورتیں ہیں۔ ایک اناڑی آدمی ہے، کسی کو کہتا ہے یار میرے ساتھ چلو، میں نے شادی کی شاپنگ کرنی ہے، مجھے کپڑا خریدنا ہے، کراکری کا سامان خریدنا ہے، یا پھر کوئی اور چیز خریدنی ہے۔ اب یہ دکاندار کیا کرتا ہے، جو اپنے گاؤں کا، علاقے کا، چک کا، قصبے کا دکاندار ہے، اس کو فون کرتا ہے یار صبح میں گاہک لے کر آؤں گا، اس میں میرا حصہ رکھ لینا۔ اس کو لے کر آیا، ریٹ بھی مہنگا لگوایا، اس کے اوپر احسان بھی تھوپا، تیرے لیے میں نے دکان بند کی ہے، اس سے کھانا بھی کھایا اور اگلے دکاندار سے پیسے بھی لیے کہ 3000 کا مجھے پرافٹ ملتی ہے ایک دن کی، 3000 کا میرا نفع رکھ کے بل بنانا۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ ساری چیزیں دھوکے میں ہیں۔ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکا دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر نہیں۔ اور بھی دھوکے کی صورت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب مجھے کتاب چاہیے، میں اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہوں، میں کسی ایسی جگہ پہ رابطہ کرتا ہوں جہاں سے مجھے سستی یعنی کتاب ملتی ہے، مجھے 80 کی ملی، مارکیٹ میں 85 کی ملتی ہے، میرا مستقل کاروبار نہیں ہے کتاب کا، آپ نے میرے اوپر اعتماد کیا، میرے اوپر آپ نے بھروسہ کیا کہ یہ آدمی اس میدان کو جاننے والا ہے، یہ چیز سستی بھی لے کر دے گا، اچھی بھی لے کر دے گا۔ مارکیٹ میں اس کا ریٹ 85 ہے، مجھے 80 کی ملی، میں نے اس کو کیا کہا جی 85 روپے کی ہے، یہ اوپر والے 5 روپے میری ذات پہ حرام ہیں۔ اسی چیز کو آپ اپنے اوپر فٹ کیجئے کہ جو چیز آپ اپنی واقفیت کی وجہ سے، اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے کہتے ہیں کتاب چاہیے، مارکیٹ میں 85 روپے کی ہے، مجھے وہ کتاب فری میں مل جاتی ہے،
مجھے وہ کتاب فری میں مل جاتی، اگلا بندہ میرا لحاظ کر جاتا ہے۔ اب مجھے بھی چاہیے کہ میں اگلے بندے تک بات واضح کروں، بھائی مارکیٹ میں اس کا ریٹ 85 ہے، مجھے یہ فری ملی ہے، آپ نے فری لینی ہے، آپ کی قسمت آپ کے ساتھ، میں نے اس کے کوئی پیسے ادا نہیں کیے۔ ہاں اگلے بندے کی مرضی، وہ 85 روپیہ مجھے دے دے، مگر مجھے یہ کوئی حق نہیں ہے اگلے بندے کو میں دھوکہ دوں، اس کی آنکھوں میں میں دھول جھونکوں۔ اسی طرح آپ کسی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ بھائی میں نے گھر خریدنا ہے، یا فلاں شہر میں چلیے، میں نے وہاں سے کوئی گاڑی خریدنی ہے۔ اب یہ بندہ گیا، اس نے وہاں جا کر دیکھا، اگر وہ آپ سے دوست بن کے جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے اس نے مجھ سے کوئی کمیشن نہیں لینا، پھر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اگر معاشرے کے اندر وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ کمیشن لیتا ہے، پھر اس کا یہ حق ہے وہ آپ سے کمیشن لے، ورنہ نہیں لے سکتا۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں جی کوئی مکان دیکھ دیں، کوئی پلاٹ دیکھ دیں، میں آپ کا رابطہ کروا دیتا ہوں۔ میرا مکان بیچنے کا یا گاہک لانے کا، پراپرٹی ڈیلر کا میرا کام نہیں ہے۔ میں نے بطور خیر خواہی، بطور احسان، بطور نیکی آپ کا رابطہ کروا دیا۔ اب میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں 0.5% یا 1% اس سے وصول کروں، کیوں؟ میں اس سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ ہاں اگر میرا مستقل کاروبار ہو، یا اس کو میں کہتا ہوں، طے کرتا ہوں، بھائی یہ چیز میں آپ کو ڈھونڈ دوں گا، اتنا نفع مجھے چاہیے، پھر درست ہے۔ اگر میں دھوکہ کر رہا ہوں یا کوئی دوسرا بندہ دھوکہ کر رہا ہے، اس خرید و فروخت سے اللہ ذوالجلال والاکرام برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جتنی دیر تک خرید و فروخت کی مجلس بیٹھک موجود ہے، 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہے، صبح سے دوپہر تک ہے، دونوں میں سے ہر بندے کو اختیار ہے اپنی خرید و فروخت کی چیز کو، اس معاہدے کو کینسل کر دے۔ دونوں میں یہ اختیار کب تک رہتا ہے؟ جتنی دیر تک یہ اٹھ کر نہیں چلا جاتا۔ جب یہ اٹھ کر چلا گیا پھر بے پکی ہو گئی۔ نمبر 2، اگر دکاندار جھوٹ بول کے، نمبر 2 عیب کو چھپا کے چیز کو بیچتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دکاندار کے مال سے برکت چھین لی ہے۔ اگر گاہک اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گاہک کے مال سے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے برکت کو اٹھا لیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو حلال اور طیب کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جھوٹ بولنا اور معاملے کو، عیب کو چھپانے کی کوشش کرنا، یہ دونوں ایسے گناہ ہیں، ایسے جرم ہیں جن کی نحوست سے اللہ ذوالجلال والاکرام برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔
دوسری بات، اگر آپ دعا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میری دعا قبول نہیں ہوتی، ذرا اس کا جائزہ لیجیے۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم 1015 نمبر پہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ ہے، اس کے اندر دعا کی قبولیت کی 4 چیزیں موجود ہیں، 4 خوبیاں ایسی ہیں جس وجہ سے اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ نمبر 1، یطیل السفر، اس نے بڑا لمبا سفر کیا۔ نمبر 2، اشعث اغبر، اس کا چہرہ خاک آلود ہے، چہرے کے اوپر سفر کی وجہ سے مٹی پڑی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پورے لباس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، ایک فقیر مسکین سا بنا ہوا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا دوسرا قرینہ ہے۔ تیسرا قرینہ کیا ہے؟ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا تیسرا قرینہ ہے۔ چوتھا قرینہ کیا ہے؟ فیقول یا رب یا رب، 2 مرتبہ آپ نے کہا، جس کے اندر منت و سماجت پائی جاتی ہے، تکرار اور اصرار پایا جاتا ہے، الہا اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے بار بار چیز مانگنے کا ایک تصور دیا جا رہا ہے۔ 4 خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں جس وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہے مگر آگے سے اس کے 4 گناہوں کو بیان کیا جاتا ہے، 4 گناہوں کو۔ نمبر 1، مطعمہ حرام، تیرا کھانا حرام ہے۔ دوسرا گناہ، مشربہ حرام، تیرا پینا حرام ہے۔ تیسرا گناہ، وَمَلْبَسُهُ حرام، تمہارا لباس حرام کی کمائی کا ہے۔ چوتھا گناہ، وَغُذِيَ بِالْحَرام، تمہارے باپ نے تمہیں حرام کھلایا، جب تو نے جوانی میں قدم رکھا اسی وقت سے تم نے حرام کھانا شروع کیا، اب بڑھاپے میں پہنچ چکے ہو، اب بھی حرام کھا رہے ہو۔ باپ نے سود کا مال کھلایا، رشوت کا مال کھلایا، لوگوں کا حق غصب کر کے کھلایا، اپنی بہنوں کا وراثت کے اندر جو مال تھا، چھوٹے بھائیوں کا وراثت کے اندر جو مال تھا، تمہیں کھلایا۔ تم جب بالغ ہوئے، بلوغت کے بعد، اب تمہاری پابندی شریعت کی شروع ہو چکی، اس وقت سے لے کر آج تک جب تم ایک لمبا طویل سفر کر کے پراگندہ حالت میں، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ غبار آلود ہے، کپڑے غبار آلود ہیں، ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف اٹھایا ہوا ہے اور منتیں کر رہا ہے، یا رب، میرے پالنے والے اللہ، میرے پالنہار اللہ، میں التجا کر رہا ہوں، میں تجھ سے سرگوشی کرنا چاہتا ہوں، میری مشکل ہے، میری یہ حاجت ہے، مشکل کو آسان فرما دے، حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے حرام کی غذا ملی، جب سے تو بالغ ہوا، بلوغت سے لے کر اب تک حرام کھاتا رہا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، میرے بندے بتا میں تیری دعا قبول کروں تو کس وجہ سے قبول کروں؟ جائزہ لیجیے اپنا، اگر آپ کی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میرے حلق سے جو نیچے لقمہ اتر رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ ہمارے استاد محترم ہیں، فوت ہو چکے، تجوید ان سے میں نے پڑھی تھی، یہ سن 1997 کی شاید بات ہوگی، 97 کی۔ وہ فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ، میری کمائی میں 1 روپیہ بھی مشکوک نہیں ہے، حرام ہونا تو دور کی بات ہے نا۔ جیسا لیجیے ذرا اپنی جیبوں کا، تجزیہ کیجیے اپنے بینک بیلنس کا،
ذرا حساب کتاب لگائیے اپنے سرمایہ کا کہ اس کے اندر حرام کا مال کتنا ہے، کہاں سے آیا، کس کا حق ہے، کس وجہ سے یہ حرام ہے۔ اگر یہ ہو رہا ہے، یہ دعا اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز پیٹ میں جائے، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، لیبارٹری میں ٹیسٹ کیجئے، جو حلال و حرام کی شریعت کی لیبارٹری ہے، یہ کیسی چیز ہے۔ اگر حلال کی رپورٹ آئے، پیٹ کے اندر رکھیے۔ لباس پہنتے ہیں، شریعت کی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے۔ اگر حلال کی رپورٹ آئے، لباس پہنیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہونی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر جمیع المسلمین۔